السلام علیکم تمام سننے والوں کو سلسلہ حدیث میں خوش آمدید۔ آج ہم بات کریں گے صحیح بخاری کی حدیث نمبر 98 کے بارے میں۔ اس حدیث مبارکہ میں ایک خطبے کا مختصر حال بیان کیا گیا ہے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عید کے موقع پر دیا۔ اس خطبے میں خواتین بھی کافی تعداد میں موجود تھیں، لیکن چونکہ خواتین کے بیٹھنے کا حصہ مردوں سے الگ اور کچھ فاصلے پر تھا، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاص طور پر مردوں کی صف سے ہوتے ہوئے خواتین کے حلقے میں پہنچے اور انہیں ایک نصیحت فرمائی اور ساتھ ہی انہیں صدقہ کرنے کے بارے میں حکم دیا۔ تو چلیے آگے چلتے ہیں حدیث مبارکہ کی طرف اور دیکھتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم کا ان پر کیا اثر ہوا، اور پھر اس کے بعد حدیث مبارکہ کی مختصر وضاحت بھی بیان کی جائے گی۔ حدیث نمبر 98۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عید کے دن مردوں کی صف سے عورتوں کی جانب نکلے اور آپ کے ہمراہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ آپ کو خیال ہوا کہ شاید عورتوں تک میری آواز نہیں پہنچی، اس لیے آپ نے انہیں نصیحت فرمائی اور صدقہ و خیرات دینے کا حکم دیا۔ تو کوئی عورت اپنی بالی اور کوئی اپنی انگوٹھی ڈالنے لگی اور حضرت بلال ان زیورات کو اپنے کپڑے میں جمع کرنے لگے۔ اس حدیث مبارکہ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک خطبے کا ذکر کیا گیا ہے جو کہ انہوں نے عید کے موقع پر دیا تھا، اور چونکہ عید کا موقع تھا تو اس موقع پر مسجد نبوی میں لوگوں کی کافی تعداد موجود تھی اور خواتین کے لیے مردوں سے الگ ایک مخصوص جگہ رکھی گئی تھی۔ دوران خطبہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خیال آیا کہ شاید میری آواز خواتین تک نہیں پہنچ پا رہی ہے۔ اس وقت ظاہری بات ہے لاؤڈ اسپیکر وغیرہ بھی نہیں تھے، تو اپنے اس گمان کے تحت نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خواتین کے درمیان پہنچے اور انہیں نصیحت فرمائی اور ساتھ ہی انہیں صدقہ و خیرات کرنے کا حکم دیا، جس پر خواتین نے اپنے پہنے ہوئے زیورات صدقہ کرنا شروع کر دیے۔ کسی نے اپنی بالی تو کسی نے اپنی انگوٹھی صدقے کے طور پر پیش کی۔ اس وقت حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تھے، جنہوں نے اپنا ایک رومال پکڑ رکھا تھا جس میں خواتین اپنے زیورات ڈال رہی تھیں۔ اب دیکھا جائے تو یہ حدیث مبارکہ بہت مختصر ہے، لیکن اس میں جو ایک اہم بات ہمیں نظر آئی وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مردوں کے ساتھ ساتھ خواتین کو بھی اس موقع پر خاص اہمیت دینا تھا، جس سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ وعظ یا دعوت صرف مردوں تک محدود نہیں ہے، بلکہ خواتین کو بھی اس میں شامل کیا گیا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ صدقہ و خیرات دینے میں خواتین بھی مردوں کے شانہ بشانہ ہیں، جس سے ظاہر ہوتا ہے کہ معاشرتی اور دینی ذمہ داریاں سبھی مومنین پر ہیں اور خواتین کو بھی اپنی بساط کے مطابق کار خیر کے کاموں میں حصہ لیتے رہنا چاہیے۔ اب دیکھتے ہیں کہ ہمیں اس حدیث مبارکہ سے کیا سیکھنے کو ملا۔ نمبر 1، دین کی تعلیم مرد اور عورت دونوں کے لیے ہے۔ نمبر 2، صدقہ و خیرات ایمان کا ایک اہم عمل ہے اور بے شک یہ برکت و رحمت کا سبب بھی بنتا ہے۔ نمبر 3، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت یہ ہے کہ لوگوں کو ضرورت کے مطابق نصیحت کی جائے۔ نمبر 4، نیکی میں تاخیر نہیں کرنی چاہیے اور فوراً عمل کرنا ایمان کی علامت ہے۔ نمبر 5، عورت اپنے مال کی خود مالک ہے اور نیکی کے کام میں حصہ لے سکتی ہے۔ امید کرتی ہوں کہ آپ کو یہ حدیث مبارکہ بہتر طور پر سمجھ آئی ہوگی۔ بس اللہ سبحانہ تعالیٰ سے یہی دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب مسلمانوں کو صدقہ و خیرات کرنے کی زیادہ سے زیادہ توفیق عطا فرمائے تاکہ ہم دنیا اور آخرت دونوں میں فلاح حاصل کر پائیں، آمین۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک اور صدقہ جاریہ کے طور پر شیئر کرنا ہرگز نہ بھولیے گا، اور اگر چینل پر نئے ہیں تو براہ مہربانی چینل کو سبسکرائب کرتے جائیے۔ اس کے ساتھ ہی اجازت دیجیے، انشاءاللہ پھر ملتے ہیں۔ اللہ حافظ۔